دینی بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر خالد حامدی فلاحی آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت جو صورتحال پوری دنیا میں پائی جاتی ہے اور جس وبا نے پوری انسانیت کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ بالکل طوفان نوح کے مشابہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال جیسے کہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں آئی تھی کہ وہ تقریباً پوری دنیا پر محیط تھا، اسی طرح سے یہ کرونا وبا تمام لوگوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جو زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ پخانہ، پیشاب، استنجا سے متعلق معاملات اور جسم میں کہاں بال رکھے جائیں اور کہاں بال نہ رکھے جائیں، بظاہر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سلسلے میں بھی واضح رہنمائی ہے، لیکن اس وقت صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ جس کے منہ میں جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی رائے دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، حالانکہ یہ ایک بالکل واضح چیز ہے کہ اس سلسلے میں بھی یقینی طور سے شریعت میں رہنمائی ہوگی۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کے پاس جو حاضر ہوا ہوں اور آپ سے جو مخاطب ہوں وہ اسی سلسلے میں دیکھیے، کچھ بنیادی چیزیں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے، جو کہ شریعت میں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین گروہ ہو، بہترین جماعت ہو جو انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے اٹھائے گئے ہو، نکالے گئے ہو، برپا کیے گئے۔ تو ہماری سوچ کبھی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں میں اور ہم ہو، بلکہ اس میں سب کا پہلو شامل ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے، جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے اور اسی کے مطابق تمام چیزیں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے، دشواری نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے معاملات میں آسانی چاہتا ہے، تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمائی کہ الدین یسر، صحیح بخاری حدیث نمبر 39۔ خود آپ دیکھیں کہ نماز جو فرض ہے اسے مسجد میں جماعت سے ہونا چاہیے، لیکن آدمی اگر بیمار ہے تو گھر میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وضو اور ضروری غسل وہ کتنا اہم ہے ہماری نماز کے لیے، لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ آدمی اگر بیمار ہے اور پانی اس کے لیے مضر ہے تو
تیمم کے لیے باضابطہ اللہ تعالیٰ نے رخصت و اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے روزے سے متعلق جو اب رمضان شریف آنے والا ہے کہ اگر آدمی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ دوسرے دنوں میں جو روزے چھٹے ہیں انہیں مکمل کر لے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ بدترین مرض کی وجہ سے یا انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے انہیں بھی رخصت دی گئی ہے روزے نہ رکھنے کی، فدیہ کے لیے کہا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے جو حاملہ ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے بچے کو، اس سلسلے میں انہیں رخصت دی گئی ہے۔ شاید جو ہے یہ بات جو ہے ہم علماء نے اتنی اس طرح سے عوام کو نہیں بتائی جیسا کہ بتایا جانا چاہیے تھا، کہ ایک حدیث ہے جس میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، اور یہ اذان اس وقت دی جا رہی ہے جب کہ بہت ہی سرد رات ہے، تو اس میں وہ نماز دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ صلو فی الرحال، کہ گھروں میں نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سرد رات ہوتی یا بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی تو آپ جو ہے فرماتے کہ الا صلو فی الرحال یا الا صلو فی رحالکم، سنو گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 632، حدیث نمبر 666، صحیح مسلم حدیث نمبر 617، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1060، 1061، 1062، 1063، سنن نسائی حدیث نمبر 654، موطا مالک حدیث نمبر 189، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 654 پر آئی ہے۔ اس سے کیا بات جو ہے نکل کر کے آئی؟ اس سے یہ بات نکل کر کے آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو ٹارچر نہیں کرنا ہے، سختی میں نہیں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں دیکھتا ہے، حالات بھی دیکھتا ہے، چیزیں بھی دیکھتا ہے، اس لیے اس نے رخصت دی ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے ابتدائی طور سے جو ہے آپ کو بتائیں۔ اب آتے ہیں وبائی امراض کے سلسلے میں کہ شریعت ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایت دیتی ہے اور کیا حکم اس سلسلے میں دیتی ہے۔ تو ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195، کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ یہ ایک جو ہے بنیادی طور سے جو ہے ایک چیز جو ہے بتائی گئی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جو نہ کیا جائے کہ جس کا انجام جو ہے ہلاکت ہو، خودکشی کی طرف جاتا ہو۔ اسی سے متعلق جو ہے آگے آپ چلیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جو کہ عوام میں غلط طور سے مشہور تھی، اس میں ایک چھوت کے سلسلے میں، چھوت کی بیماری، تو آپ نے فرمایا لعتبہ، کہ چھوت جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ عوام میں مشہور یہ تھا کہ یہ جو ہے بیماری جو ہے خود اس کے اندر یہ مؤثر ہے، یہی جو ہے لگنے والی ہے، تو لوگ اس کی پوجا بھی کرتے تھے۔ جیسے کہ آج ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیچک، جس کو شتیلا دیوی کہا جاتا تھا، اس کی باضابطہ پوجا ہوتی تھی۔
اور ایسے ویڈیو بھی آپ نے آج کل دیکھے ہوں گے، کرونا کو دیوی بنا کر کے اس کی پوجا ہوئی ہے، اور پھر گائے کے پیشاب اور گائے کے گوبر کو جو ہے اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر نفی کی گئی اس کی کہ ان بیماریوں میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، چیز نہیں ہے کہ خود سے جو ہے وہ یہ مؤثر ہوں اور لگیں، البتہ احتیاط کے لیے۔ اسی حدیث میں جو ہے فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَفِرَّ مِنَ الْمَظْلُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ کوڑی شخص سے ایسے دور رہو، دور بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو۔ اور یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں سے آپ بیعت لے رہے تھے، بیعت لی آپ نے، اور معلوم یہ ہوا کہ ایک جو ہے کوڑی بھی ہے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلا بھیجا کہ ہم نے تمہاری بیعت لے لی ہے، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت واضح طور سے فرمایا ہے کہ توکل اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے اس صورت میں ہے جبکہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اسباب جو دیے ہوئے ہیں ان کا آدمی سہارا لے۔ جیسے کہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو اور پھر توکل کرو۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی آپ دیکھیے، آپ نے جو ہجرت کی ہے اس میں کیا کیا ترکیبیں جو ہیں استعمال کی گئی ہیں، کس کس طرح سے کیا گیا ہے۔ غار ثور میں جو ہیں وہ ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 3 دن رات جو ہے وہاں پر پوشیدہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کا سفر ایسے علاقے سے ہو کر کے کیا گیا ہے کہ جو کہ معروف علاقہ نہیں تھا، معروف راستہ نہیں تھا، اور تمام چیزوں کو خفیہ رکھا گیا۔ تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہ البتہ جو ہے یہ چیز ضرور ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ تمام چیزیں کرو اور اس کے بعد اللہ پر تعالیٰ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں مدد مانگو، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں ہی اصل نہیں ہیں بلکہ اصل چیز جو ہے وہ تقدیر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے راوی جو ہیں عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بأرض وانتم بها ولا تخرجوا فرارا منہ۔ صحیح بخاری 5729۔ کہ جب تمہیں معلوم ہو کسی ایسے علاقے کے بارے میں کہ جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں جو ہے وہ وبا ہو جہاں پر تم خود اس علاقے میں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر کسی اور علاقے میں نہ جاؤ۔ یہ باضابطہ جو ہے اصولی طور سے جو ہے فرمان تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 1718 ہجری میں شام کے علاقے امواس میں طاعون پھوٹ پڑا، اور اس طاعون کی زد میں صحابہ و تابعین آئے، تقریباً 30,000 کے قریب صحابہ و تابعین اس کی زد میں آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ ضروری کام سے شام کے سفر پر تھے، تو ابو عبیدہ بن جراح جو ہے راستے میں پہنچے اور ان سے کہا کہ شام میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس وقت یہ حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی ہے اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ عبد الرحمن بن عوف وہاں موجود نہیں تھے، بعد میں آئے ہیں وہ۔
تو مشورہ کرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے واپس چلتے ہیں. تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہم اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. کہ ابھی واپسی شروع نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر عبد الرحمن بن عوف پہنچے اور انہوں نے وہ حدیث جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ بتائی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر واپس گئے. صحابہ کے زمانے میں جو یہ چیز جو آ گئی، اس میں بنیادی چیز جو ہے کیا ہے، وہ ہے وبا. جو ہے وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. یہ اس وبا سے اور لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ دوسرے جو غیر متاثر ہیں ان کو نہ لگے، ان کے سلسلے میں جو ہے ایک بنیادی چیز جو ہے یہ بتائی گئی، جس کو جو ہے پوری دنیا نے اس وقت لیا اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے اس اصول پر عمل کرنے کی پوری دنیا نے اپنے طور سے کوشش کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ کچھ لوگ جو کہ اکل اور مزینہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ لوگ جو ہیں مدینے پہنچے. ان کو خارش و کھجلی کی بیماری تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مدینے کے باہر جو اونٹ کا باڑہ ہے وہاں جائیں، آپ وہاں رہیں آپ، اور اونٹوں کے پیشاب کو، اونٹوں کے دودھ کو استعمال کریں. اونٹ کا پیشاب جو ہے خارش و کھجلی کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے. آپ نے مدینے میں ان کو نہیں رکھا. مدینے میں جو اس لیے نہیں رکھا کہ دوسرے لوگوں کو خارش و بیماری نہ ہو، بلکہ ان کو مدینے سے باہر جو ہے رکھا اور ان سے کہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں پھر صحتیاب ہوئے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو حدیث بیان کی ہے، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2303، 3018، 4192، 5685، 5886، 5727، 6802، 6804، 6805، صحیح مسلم حدیث نمبر 1671 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض جانوروں کے سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ وَلَا تُورِدُ الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُسِحِّ، کہ جو بیمار جو اونٹ ہیں ان کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ نہ رکھو. یہ دیکھیے، یہ جو موجودہ جو کرونا بیماری ہے، ہر جو ہے بیماری کی جو ہے علیحدہ جو ہے علامات اور چیزیں ہوتی ہیں. وبائی امراض بھی سب سے خطرناک جو ہے بیماری جو پائی جاتی ہے کہ یہ جو ہے جتنے زیادہ لوگ جو ہیں اکٹھا ہوں گے اتنی زیادہ تیزی سے بیماری پھیلے گی، اور بے انتہا تیزی سے پھیلنے والی جو ہے بیماری ہے. یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ مساجد میں، یہاں تک کہ حرمین میں نماز پر بھی پابندی لگا دی گئی، جمعے پر بھی پابندی ہے، حج و عمرے پر بھی پابندی ہے، اور لگا ایسا رہا ہے کہ اگر حالات قابو میں نہ آئے تو حج بھی شاید معطل کرنا پڑے.
دیکھیے انسانی زندگی جو بہت قیمتی ہوتی ہے، یہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان واضح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات پر عمل نہیں کریں گے، ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے پھر ہم ذمہ دار ہوں گے، اور قیامت میں جو ہمیں باز پرس کرنی ہوگی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے سلسلے میں ہمیں اس حدیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، آپ مدینے سے روانہ ہوئے، اور آپ جب قراء الغمیم میں فوج کے ساتھ پہنچے تو لوگوں نے آپ کو یہ بتایا کہ بہت سے لوگ جو ہیں، وہ لوگ کہ جو کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، وہ شدید تکلیف اور پریشانی محسوس کر رہے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں میں آپ بھی تھے، اور یہ وقت جو ہے عصر کے بعد کا تھا۔ آپ نے جو ہے پانی منگوایا اور کھلے طور سے جو ہے اس پانی کو پیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگوں نے جو ہے روزہ توڑ دیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے اب بھی روزے سے ہیں، انہوں نے روزہ نہیں توڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دیکھیے رخصت جو دی گئی ہے رمضان میں سفر بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی، وہ اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے۔ اسی کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ نے اٹھایا تھا کہ روزہ رکھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کو اس سے پریشانی ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو باوجود اس کے کہ عصر کے بعد کا وقت تھا، کچھ دیر جو ہے اور صبر کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ دین فی الواقع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا، صحابہ نے روزہ توڑا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے روزہ نہیں توڑا تھا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں، بات نہ ماننے کے نتیجے میں، وہ فرض روزہ ان کے گلے پڑ گیا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اس وبا سے بچنے کی جو تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، پوری کوشش کیجیے کہ اس کی پیروی کریں، تاکہ اپنے آپ کو اور انسانیت کو اس وبا سے محفوظ کر سکیں، اور اس وبا جلد از جلد جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں بہت زیادہ زور جو ہے تراویح پر ہوتا ہے۔ تراویح کے بارے میں آپ سے بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ ایک نفل نماز ہے، اور جس کا جو ہے اجر ہے رمضان میں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں اس کو باجماعت شروع کرایا تھا، لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں، یہ بات معلوم ہے کہ نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ باجماعت جو نماز ہو رہی تھی اس میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ جس نماز کو چھوڑ کر سوتے رہتے ہو وہ اس نماز سے بہتر ہے، اور انہوں نے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کو ترجیح دی۔ آپ کا ذوق و شوق جو ہے بہت عمدہ ہے، لیکن ان حالات میں جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا تھا وہ بھی شریعت کے مطابق تھا۔ اس شریعت پر عمل کیجئے،
اس وجہ سے نہیں پابندی لگی بلکہ اس وجہ سے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آپ کو ڈبل اجر کی توقع ہم رکھیں گے. ایک تو جو ہے وہ یہ کہ شریعت نے جو ہے جو گھر پر پڑھنے میں خاص طور سے سحری کے وقت پڑھنے کا جو اجر رکھا ہے اس اجر کو حاصل کرنے، اور دوسرے یہ کہ ان خاص حالات میں جو وبائی حالات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے جو چیز رکھی گئی ہے بتائی گئی ہے اس کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں. ایک چیز جو ہے اور میں بتا دوں کہ قرآن مجید میں والدین کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان سے عمدہ سلوک کرو، لیکن سورہ لقمان میں یہ دیا ہوا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ جد و جہد کریں، اصرار کریں، زور ڈالیں کہ تم میرے سلسلے میں اس چیز کو شامل کرو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے، تو تم ان کی بات نہ مانو. یہ ایک جو ہے قاعدہ کلیہ بنایا گیا ہے. قاعدہ کلیہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں ان غیر مسلم لوگوں کی پیروی صرف اس چیز میں نہیں کرنی ہے جو کہ خلاف شریعت ہے. صحیح چیزوں میں پیروی جو ہے عین اسلام ہے. اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کون ہمارا دشمن ہے، کیا ہے، لیکن اگر صحیح بات ہے تو وہ بات ماننی چاہیے. دیکھیے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور اچھائی اور تقوی کے کام میں جو ہے تعاون کرو، اور گناہ کے اور گمراہی کے معاملات میں تعاون نہ کرو. یہ جو مشرکین مکہ ہیں، دشمن تھے، ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز میں مخالفت جو ہے صحیح نہیں ہے. اچھی چیزوں میں جو ہے ان کا ہاتھ بٹاؤ، اس لیے کہ اچھی چیز جو ہیں وہ عین اسلام ہے، ان کا تعلق اسلام سے ہے. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، عالم دین ہونے کے ناطے میری ذمہ داری تھی کہ ان حالات میں اس میں بہت زیادہ جو ہے کنفیوژن چل رہا ہے، انتشار چل رہا ہے، چیزیں جو ہے واضح نہیں معلوم ہو رہی ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، تو یہ میں نے اپنا فرض نبھایا ہے. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو جو کہ بشریت سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو آپ اسے معاف فرما دیں کہ میں بھی آدم کا ہی بیٹا ہوں. اور اگر بات میں نے صحیح کہی ہو تو وہ صحیح بات جو ہے جو قرآن و حدیث کی ہے تو وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے. یہ مت دیکھیے کہ کس نے کہی ہے. آپ اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.